بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں وہ افراد جو صحابی رسول تھے، یہ تقریباً 8 افراد ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ، ظاہر بن عمرو اسلمی کندی، شبیب بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عبد رب انصاری، عمار بن ابی سلامہ، مسلم بن کثیر، حبیب بن مظاہر، انس بن حارث اسدی۔ یہ وہ افراد ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے اور اصحاب رسول تھے۔ تابعی جو حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمیر، مجمع بن عبداللہ، جنادہ بن حارث، جندب بن حجیر، امیہ بن سعد، جبلہ بن علی، حارث بن نبہان، حلاس بن عمر، شبیب بن عبداللہ، قاسط بن زہیر، کردوس بن زہیر، مقصد بن زہیر، نعمان بن عمر، نعیم بن عجلان، ابو ثمامہ، شوذب، جون غلام ابو ذر غفاری، حجاج بن مسروق، سعد بن حارث، یزید بن مغفل اور عمر بن جندب۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اکثر ان میں سے ہیں جو جمل، صفین، نہروان کی جنگیں لڑیں اور مولا علی علیہ السلام کی خلافت میں ایک خاص عہدوں پر بھی رہے اور امام علی علیہ السلام کی شاگردی میں رہے، ان سے کسب فیض کیا۔ وہ افراد جو حافظان قرآن تھے، جن میں سے 6 افراد بنتے ہیں۔ بریر بن خضیر حمدانی، جو سید القراء کہا جاتا ہے، بہت بڑے قاری تھے، قرآن میں کیا درس دیتے تھے، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے کوفہ میں۔ عبد الرحمن بن عبد رب، کنانہ بن عتیق، نافع بن ہلال جملی، حنظلہ بن اسعد، اور غلام ایک ترکی کا تھا۔ اور وہ افراد جو علماء اور راویان احادیث تھے، مسلم بن اوسجہ، حبشہ بن قیس، ظاہر بن عمرو، سوار بن ابی، عبد الرحمن بن عبد، حبیب بن مظاہر، نافع بن ہلال، شوذب بن عبداللہ، انس بن حارث۔ یہ وہ افراد تھے جو علماء میں شامل ہوتے تھے اور احادیث کے راویوں میں ہوتے تھے۔ وہ افراد جن کی شجاعت کے کارنامے تھے: حر بن یزید ریاحی، مسلم بن اوسجہ، حارث بن امراء القیس، عبد الرحمن بن عبداللہ، سید بن عبداللہ، مسعود بن حجاج، زہیر بن قین، عابس بن ابی، زیاد بن عریب اور سوید بن عمرو بن ابی متاع نامی۔ یہ 10 افراد وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شجاع مشہور تھے، جن کی شجاعت پورے عرب میں مشہور تھی۔ یہ وہ افراد تھے۔ اب آپ کی خدمت میں واقع کربلا میں بنی ہاشم کی عظیم قربانیاں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ شہدائے بنی ہاشم کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض علماء نے 17 لکھی، کسی نے 19، کسی نے 21۔ بہرحال جو صحیح قول اور اقوال قول ہے، بہت زیادہ علماء نے بھی اس کو کہا ہے کہ وہ 18 افراد تھے جو سید الشہداء کے ساتھ بنی ہاشم میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں سے یا اصحاب امام حسین میں سے پہلا شہید کون ہے؟ 2 تقسیم کی گئی ہیں۔ پہلی تقسیم اصحاب کی، ایک ہے امام کا اپنا خاندان یعنی بنی ہاشم، ٹھیک ہے، وہ افراد اصحاب پہلے شہید ہو گئے۔ بنی ہاشم میں سے پہلا شہید جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، جو ان کا نام علی ہے، لقب اکبر، کنیت ابو الحسن ہے، سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ والد کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام، والدہ کا نام جناب ام لیلہ بنت ابی مرو بن عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، اور حضرت امیر المومنین ان کے دادا اور رسول خدا اور ماں کی طرف سے بھی بہت بڑا مقام ہے۔ روایات میں کہ رسول خدا نے کیا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، اسلام 4 شخصوں کا سردار ہے کہ جس کے اوپر یہ اسلام بنا ہوا ہے: بشر بن ہلال عبدی، عدی بن حاتم، سراقہ بن مالک اور عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ 4 افراد ہیں، اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی یہ ماں کی طرف سے حضرت علی اکبر جو نانکے خاندان کا تھا وہ فرد شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یزید کا باپ معاویہ
ملعون کی طرف سے، اس کے پاس کوئی ایک بندے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پوچھا کہ امر خلافت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ سب نے کہا تو۔ معاویہ نے کہا یہ درست نہیں ہے، پھر خود ہی کہا، کیا کہتے ہیں؟ امر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، کہ جن کے جد رسول خدا ہیں، جن میں بنی ہاشم کی شجاعت ہے اور بنی ثقیف کا حسن و جمال اور فخر و مباحات موجود ہے۔ یعنی حضرت علی اکبر کی طرف اشارہ کیا کہ اتنے بڑے شخصیت ہیں۔ شہزادی کی شکل و شمائل، ارباب مقاتل کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آپ شکل و صورت، اخلاق، خصائل، شمائل میں پیغمبر اکرم کا آئینہ جمال و کمال تھے۔ اس لیے وہ جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ لسان میں، بیان میں، رخسار میں، نیکی میں، خلق میں، عادات، خصائل میں ہو بہو تصویر پیغمبر تھے۔ اسی وجہ سے سید الشہداء نے جب ان کو میدان کی طرف بھیجا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ بلند کیے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، بھلا اس شہزادے کی عالی وقار، عادات و خصائل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے جس قوم کی طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں، ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ اخلاق میں، بولنے میں، کلام کرنے میں تیرے رسول سے شباہت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کم و بیش کی زندگی 25 بہاریں حضرت امیر المومنین امام حسن امام حسین کی زیر پرستش میں گزاری۔ بہرحال ایک روایت 18 سال کی بھی ہے، لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 25 سال کے جناب علی اکبر تھے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے اعتبار سے اتنا کافی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آ کر اپنے بابا امام حسین سے خواہش کی، کہا بابا مجھے انگور چاہیے، میں نے انگور کھانے ہیں۔ تو انگوروں کا موسم نہیں تھا، امام نے ستون مسجد کی طرف ہاتھ بلند کیے، انگوروں کا ایک گچھا شہزادے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا جو کچھ خدا کے پاس اپنی اولیاء کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب اللہ کا ایک امام تھے اور معجزہ تھا، بہرحال یہ جناب شہزادے کی قوت ایمان اور خاص جو اپنے والد سے محبت، امامت شناسی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام منزل قصر بن مقاتل سے روانہ ہوئے، امام نے اپنا سر مبارک زین کی اوپر رکھا، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھولی ادھر ادھر دیکھنے لگے اور بلند آواز سے 3 دفعہ کہا ان للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ شہزادے آگے بڑھے، کہا بابا آپ جو یہ کلمہ استرجاع پڑھنے کا کر رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ میں نے اسی عالم میں ایک سوار کو دیکھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، موت کی ان کی طرف آ رہی۔ یہ سن کر شہزادے نے عرض کیا بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا بیٹا ہاں، اس ذات کی قسم جس کی طرف ہم نے سب نے لوٹنا ہے، ہم ہی حق پر ہیں۔ شہزادے نے کہا پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، کہ جیسے امیر المومنین فرماتے تھے کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ شہزادے کا یہ جواب سن کر سید الشہداء نے ان کو دعائے خیر دی۔